اکثر ایسا ہوتا ہے نا کہ کوئی بہت دلچسپ کتاب یا آرٹیکل پڑھا اور 2-3 دن بعد ہی محسوس ہوتا ہے کہ یار ساری اہم معلومات تو ذہن سے بالکل نکل چکی ہیں۔ یہ واقعی ایک بہت ہی عام اور سچی بات ہے، انتہائی مایوس کن تجربہ ہے۔ ہم سب یہی چاہتے ہیں کہ جو کچھ اتنی محنت سے پڑھا جائے وہ ہمیشہ یاد رہے، لیکن مسئلہ ہماری ذہنت میں بالکل نہیں ہے بلکہ پڑھنے کے طریقے میں ہے۔ دراصل دماغ پیسو طریقے سے آنے والی معلومات کو فوراً فلٹر آؤٹ کر دیتا ہے۔ تو آج کے اس جائزے میں ہم تحقیق اور سائنس کی روشنی میں یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ آخر کسی بھی تحریر کو عمر بھر کے لیے ذہن میں کیسے محفوظ رکھا جائے۔ چلیے اس کانسیپٹ کو تھوڑا ڈیٹیل میں دیکھتے ہیں۔ انسانی دماغ کا ایک فطری زوال ہوتا ہے جسے سائنس کی زبان میں فوگیٹنگ کرو کہا جاتا ہے۔ اصل میں ہوتا یہ ہے کہ اگر سیکھی گئی نئی معلومات کو وقفے سے ایکٹیو طریقے سے یاد نہ کیا جائے تو ہمارا بایولوجیکل نظام اسے غیر ضروری سمجھ کر ڈیلیٹ کر دیتا ہے۔ اور حیرت کی بات یہ ہے کہ پہلے 24 گھنٹوں میں ہی معلومات کا ایک بہت بڑا حصہ غائب ہو جاتا ہے۔ دماغ نئی معلومات کے لیے جگہ بنانے کی خاطر پرانی استعمال نہ ہونے والی چیزوں کو مٹا دیتا ہے۔ یہ جو نیچے گرتی ہوئی ڈھلوان ہے نا، یہ اسی خطرے کو ظاہر کرتی ہے اور صاف بتاتی ہے کہ میموری کو مسلسل ری انفورس کرنا کتنا ضروری ہے۔ کسی بھی نئی چیز کو شروع کرنے سے پہلے اس کا ایک خاکہ ذہن میں ہونا چاہیے۔ اسے پریویو فرسٹ اصول کہتے ہیں۔ آج کے سفر کا روڈ میپ ان 5 بنیادی حصوں پر مشتمل ہے: انکوڈنگ اور تفہیم، میموری فریم ورکس، معلومات کو آپس میں جوڑنا، ماہرین کے آلات، اور آخر میں وہ ذہنیت جو ان عادات کو برقرار رکھنے میں مدد کرتی ہے۔ تو شروعات کرتے ہیں پہلے حصے سے، جو ہے انکوڈنگ اور تفہیم، یعنی بہتر سیکھنے کے بنیادی اصول۔ یہاں سب سے پہلا مقصد پرانی عادت کو بدلنا ہے۔ دیکھیں، پڑھنا کوئی ایسا عمل نہیں جس میں بس لفظوں کو آنکھوں کے سامنے سے گزرنے دیا جائے۔ یہ جو پیسو ریڈنگ ہے، یہ ایک انتہائی کمزور طریقہ ہے۔ لفظ پڑھے تو جاتے ہیں لیکن ذہن میں ان کی کوئی جڑ نہیں بنتی۔ اس کے بالکل برعکس، ایکٹیو ریڈنگ کا مطلب ہے تحریر کے ساتھ باقاعدہ ایک گفتگو قائم کرنا، یعنی پہلے سے سوالات ذہن میں ہوں، آتھر کی بات کو اپنے لفظوں میں ڈھالنا آئے اور مقصد بالکل واضح ہو۔ جیسے ہی دماغ کو جوابات ڈھونڈنے کے کام پر لگایا جاتا ہے، سمجھنے کی صلاحیت فوراً کئی گنا بڑھ جاتی ہے۔ اچھا، اب ایک اور بہت اہم نقطہ، ہائی لائٹنگ کی عادت کو قابو میں رکھنا واقعی بہت ضروری ہے۔ اصولاً صرف 10 سے 20% حصے کو ہی ہائی لائٹ کرنا چاہیے۔ دراصل بہت زیادہ ہائی لائٹ کرنا ذہنی سستی کی ہی ایک شکل ہے۔ جب پورے کے پورے پیج کو پیلا یا نیلا کر دیا جاتا ہے تو دماغ یہ فیصلہ کرنے سے بچ جاتا ہے کہ واقعی سب سے اہم کیا تھا۔ اس پابندی سے دماغ مجبور ہوتا ہے کہ وہ غور کرے اور صرف اصل نچوڑ کو ہی محفوظ کرے۔ ہماری جو ورکنگ میموری ہوتی ہے نا، اس کی ایک حقیقی حد ہے۔ یہ ایک وقت میں مشکل سے 4 سے 7 نئی چیزوں کو پروسیس کر سکتی ہے۔ اس کمی کو پورا کرنے کے لیے چنکنگ اور پیسنگ جیسی بہترین ٹیکنیکس کام آتی ہیں، جہاں معلومات کو چھوٹے قابل ہضم حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ 80-20 رول بہت اہم کردار ادا کرتا ہے۔ دیکھیں، ہر کتاب کا ہر صفحہ برابر اہمیت نہیں رکھتا، تو پرانی عادت چھوڑ کر زیادہ تر وقت صرف اس 20% حصے پر لگانا چاہیے جو واقعی گہری معلومات دے رہا ہو۔ اب آتے ہیں دوسرے حصے کی طرف، میموری فریم ورکس اور یاداشت کو ہمیشہ کے لیے مضبوط بنانا۔ یہاں ہم ان طریقوں پر بات کریں گے جو معلومات کو واقعی دماغ میں چپکا دیتے ہیں۔ ان میں اسپیسڈ ریپیٹیشن ایک بنیادی اور سچ پوچھئے تو انقلابی کانسیپٹ ہے۔ یہ طریقہ دماغ کی میموری کنسولیڈیشن کے نظام کا بھرپور فائدہ اٹھاتا ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ جب معلومات کو ذہن سے نکلنے کا خطرہ ہوتا ہے، ٹھیک اسی وقت اسے دوبارہ دہرایا جاتا ہے۔ رٹا لگانے کے بجائے دنوں، ہفتوں اور پھر مہینوں کے وقفے سے ریویو کرنا پڑھائی کے وقت کا سب سے بہترین استعمال ہے۔ ہر بار جب ریکال کیا جاتا ہے، ذہن میں نیورل راستہ مزید پختہ ہو جاتا ہے۔ اب اس حوالے سے ایک نہایت دلچسپ بات یہ ہے کہ لگاتار ایک ہی چیز کو پڑھتے رہنے سے ماسٹری کا ایک جھوٹا احساس پیدا ہوتا ہے۔ اسے کاؤنٹر کرنے کے لیے انٹرلیونگ پریکٹس استعمال ہوتی ہے، جس میں مختلف ٹاپکس کو ملا کر پڑھا جاتا ہے تاکہ دماغ خود کو چیلنج کرے۔ ساتھ ہی ایکٹیو ریکال، یعنی بنا کتاب دیکھے دماغ پر زور ڈال کر یاد کرنا سب سے طاقتور طریقہ ہے۔ اور ہاں، میمونک ڈیوائسز یا خیالی جگہوں کا تصور ایبسٹریکٹ باتوں کو دلچسپ تصویروں میں بدل دیتا ہے، جو صدیوں سے انسانی دماغ کا پسندیدہ طریقہ رہا ہے۔ ایک اور انتہائی کارگر اصول ہے The 24 Hour Rule۔ ہم نے جو پہلے فوگیٹنگ کرو دیکھا تھا، وہ بتاتا ہے کہ بھولنے کا عمل پہلے 24 گھنٹوں میں سب سے تیز ہوتا ہے۔ تو اگر نئی معلومات کو اگلی صبح یا 24 گھنٹے کے اندر صرف چند منٹ کے لیے ریویو کر لیا جائے، یا چلیے کسی دوسرے شخص کو مختصر سمجھا دیا جائے، تو میموری کا یوں گرنا فوراً رک جاتا ہے۔ یہ چھوٹا سا قدم رات کی نیند کے دوران میموری کو دماغ میں پختہ ہونے کا بڑا زبردست اشارہ دیتا ہے۔ تیسرا حصہ ہے سنتھسس اور انضمام،
یعنی بکھری ہوئی معلومات کو آپس میں جوڑنا۔ کامیاب تجزیہ نگار کبھی بھی صرف فیکٹس جمع نہیں کرتے، بلکہ وہ الگ الگ حقائق کو جوڑ کر مینٹل ماڈلز بناتے ہیں۔ فائمن ٹیکنیک سچی سمجھ اور دھندلے علم میں فرق کو بہت خوبصورتی سے واضح کرتی ہے۔ یہ ٹیکنیک کہتی ہے کہ کسی بھی نئے علم کو اتنے آسان لفظوں میں بیان کرے جیسے کسی 12 سال کے بچے کو سمجھا رہے ہوں۔ جب مشکل لفظوں اور بھاری بھرکم جارگون کو ہٹایا جاتا ہے تو دماغ میں موجود گیپس فوراً پکڑے جاتے ہیں۔ سیدھی سی بات ہے، اگر آسان لفظوں میں وضاحت نہیں ہو پا رہی تو اس کا مطلب ہے بیس کانسیپٹ ابھی بھی کمزور ہے۔ نوٹ ٹیکنگ کی دنیا میں پروگریسو سمرائزیشن واقعی ایک گیم چینجر ہے۔ اس میں تحریر کو مختلف لیئرز یا تہوں میں نچوڑا جاتا ہے۔ پہلے سٹیپ میں عام ہائی لائٹس کیے جاتے ہیں، پھر ان میں سے جو سب سے بہترین 15% حصہ ہے اس سے بولڈ کر لیا جاتا ہے، اور پھر آخر میں صرف ان بولڈ پوائنٹس کو دیکھ کر ایک مختصر ایگزیکٹو سمری لکھی جاتی ہے۔ اس عمل سے ہوتا یہ ہے کہ معلومات کی گہرائی بھی قائم رہتی ہے اور مستقبل میں دوبارہ ریوائز کرنے کے لیے یہ نہایت آسان اور وقت بچانے والا کام بن جاتا ہے۔ دیکھیں، ماہرین یہ بات اچھی طرح جانتے ہیں کہ ہر چیز کو مکمل پڑھنا ضروری نہیں ہوتا۔ فلٹرنگ ہیورسٹکس ہمیں یہ سکھاتی ہیں کہ فضول مواد کو تیزی سے نکالنا اور صرف اعلیٰ معیار کے آرٹیکلز یا کتابوں پر توجہ دینا کتنا ضروری ہے۔ اصل میں 10 غیر اہم کتابیں لائن بائی لائن پڑھنے کے بجائے بہتر ہے کہ 10 کو سکم کیا جائے اور ان میں سے کسی ایک انتہائی اہم کتاب کو بار بار گہرائی سے پڑھا جائے۔ اور سب سے اہم بات، معلومات کو فوراً کسی نہ کسی پریکٹیکل کام میں اپلائی کر دیا جائے تاکہ وہ دماغ کا پکا حصہ بن جائے۔ چوتھا حصہ، ماہرین کے ٹولز۔ یہاں ہم معلومات کو محفوظ رکھنے والے بہترین سسٹمز کی بات کریں گے۔ تو آئیے ان فزیکل اور ڈیجیٹل سسٹمز کا جائزہ لیتے ہیں جو معلومات کو مینج کرنے میں واقعی مدد دیتے ہیں۔ کاغذ اور قلم یعنی اینالاگ ٹولز، ان کا اپنا ہی ایک الگ وزن ہے۔ یہ تھوڑا سلو پروسیس ضرور ہے، لیکن یہ ہر قسم کی ڈیجیٹل ڈسٹریکشن سے پاک ہوتا ہے۔ دوسری جانب ڈیجیٹل سیکنڈ برین کا کانسیپٹ آج کل تیزی سے مقبول ہو رہا ہے۔ آبسیڈین یا نوشن جیسی بہترین ایپس نئی معلومات کو فوراً کیپچر کرنے اور پھر ٹیگز کے ذریعے انہیں دوسرے نوٹس کے ساتھ جوڑنے کی زبردست آزادی دیتی ہیں۔ یہ ٹھیک ہمارے دماغ کے کام کرنے کے طریقے جیسا ہی ہے۔ اب تھوڑا آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ نوٹس آپس میں جڑتے کیسے ہیں۔ زیٹل کسٹن سسٹم اس کی ایک بہترین مثال ہے۔ اس سسٹم میں ہر نوٹ ایٹامک رکھا جاتا ہے، یعنی ایک نوٹ میں صرف ایک خیال۔ ان نوٹس کو بالکل اپنے لفظوں میں لکھ کر باقی نوٹس کے ساتھ لنک کیا جاتا ہے۔ آہستہ آہستہ وقت کے ساتھ یہ سسٹم آپس میں جڑ کر دماغ کے اپنے ایسوسیٹیو ویب کی مثال بن جاتا ہے، جہاں سے پھر نئے اور انوکھے آئیڈیاز پیدا ہوتے ہیں۔ یہاں ایک بات یاد رکھنا ضروری ہے کہ کسی بھی سسٹم کو چلانے کے لیے کچھ بنیادی اصول ہوتے ہیں، جیسے فیکٹس کو یاد رکھنے کے لیے اینکی جیسی اسپیسڈ ریپیٹیشن سافٹ ویئر کا استعمال کرنا۔ لیکن اصل راز چھپا ہے منیمم ایفیکٹو آرگنائزیشن میں۔ دیکھیں، ایک بالکل سادہ، کارگر اور روزانہ استعمال ہونے والا نظام ہمیشہ اس پیچیدہ ڈیٹا بیس سے 1000 گنا بہتر ہوتا ہے جسے بنایا تو بہت شوق سے جائے لیکن دوبارہ کبھی کھول کر بھی نہ دیکھا جائے۔ تو رول سمپل ہے، سسٹم کو بالکل آسان رکھیں۔ اور آخر میں 5واں حصہ، ذہنیت اور رویے، یعنی سیکھنے کی بہترین عادات کو اپنانا۔ ان تمام تکنیکوں کو مسلسل جاری رکھنے کے لیے ایک مخصوص مائنڈ سیٹ کا ہونا بہت ضروری ہے۔ پڑھائی کو ایک کھیل یا دریافت کا سفر سمجھنا یہ کوئی صرف جذباتی سوچ نہیں ہے۔ تجسس یعنی کیوریوسٹی دراصل ایک حقیقی فزیولوجیکل ہیک ہے۔ جب ذہن میں سوالات پیدا ہوتے ہیں تو دماغ کے ریوارڈ سینٹرز فوراً جاگ اٹھتے ہیں۔ اس اسٹیٹ میں ڈوپامین ریلیز ہوتا ہے جو ڈائریکٹلی ہماری میموری انکوڈنگ کو بوسٹ کرتا ہے۔ جس چیز میں دلچسپی ہو دماغ اسے فوراً سیو کر لیتا ہے کیونکہ اسے لگتا ہے کہ بس یہی سب سے ضروری معلومات ہے۔ اور ہاں، ہمارا جسم اور دماغ کوئی الگ الگ چیزیں نہیں ہیں۔ جسم کی صحت سیدھا ہماری سمجھ اور میموری پر اثر انداز ہوتی ہے۔ مکمل توجہ کے ساتھ ڈیپ ورک کرنا گہرا نیورل انکوڈنگ پیدا کرتا ہے۔ نیند تو بہت ہی ضروری ہے کیونکہ اس کے دوران دماغ سیکھی گئی معلومات کو دوبارہ دہراتا اور محفوظ کرتا ہے۔ ساتھ ہی ایکسرسائز دماغ میں BDNF ریلیز کرتی ہے جو نئے نیورونز بناتا ہے۔ ان تمام فزیکل فیکٹرز کے بغیر کسی اعلیٰ درجے کی میموری کی امید رکھنا تقریباً ناممکن ہے۔ تو آخر میں اس ایک اہم سوال پر غور ضرور کیجیے گا جسے The 1 Month Later ٹیسٹ کہتے ہیں۔ آج جو آرٹیکل یا کتاب پڑھی جائے گی، کیا اس کی معلومات ٹھیک 1 مہینے بعد ذہن میں باقی رہے گی؟ رٹا لگانے اور بغیر سوچے سمجھے پڑھنے کی عادت کو اب چھوڑ دینا چاہیے۔
अगर इन बेहतरीन सिस्टम्स जैसे स्पेस रिपिटेशन, एक्टिव रिकॉल और स्मार्ट नोट्स ऑर्गेनाइजेशन को अपना लिया जाए तो ना सिर्फ मालूमात हमेशा के लिए याद रहेंगी, बल्कि हर नई पढ़ी हुई किताब जहन में वाकई एक कीमती इजाफा साबित होगी। उम्मीद है ये जायज़ा दिलचस्प लगा होगा। अगली मालूमाती पेशकश तक के लिए इजाज़त दीजिए।